مل جل کے ایک بلند ترین نعرہ صلوات پڑھ دیں۔ حضرات مومن کرام یہاں تشریف فرما ہے، میں شاعر نہیں ہوں مگر تبرکن کیونکہ میری صحت نہیں اچھی ہے اور میں بیمار چل رہا ہوں، کافی بیمار ہوں، اور ایک شوق ہے بچپن سے 2-3 شعر مولا علی کے شان میں کہ حسین ابن علی کے چاہنے والوں کو دنیا میں کہ حسین ابن علی کے چاہنے والوں کو دنیا میں پریشانی تو ہوتی ہے، پشیمانی نہیں ہوتی۔ حسین ابن علی کے چاہنے والوں کو دنیا میں پریشانی تو ہوتی ہے، پشیمانی نہیں ہوتی۔ اپنے گھر سے جب ناد علی پڑھ کر نکلتے ہیں قسم اللہ کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اپنے گھر سے جب ناد علی پڑھ کر نکلتے ہیں قسم اللہ کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اور ایک اور شعر کہ ہم کچھ 2-4 انقلابی شعر یاد کیے ہیں وہی پڑھتے ہیں، اور شعر تو اللہ کے کرم مولا کے کرم بہت ہم کو یاد ہیں، بہت زیادہ شعر یاد ہیں۔ شعر سنیے آپ کہ جو چاہتے ہو زمانے میں دبدبہ رکھنا، جو چاہتے ہو زمانے میں دبدبہ رکھنا، نام علاقے کا اپنی کربلا رکھنا۔ جو چاہتے ہو زمانے میں دبدبہ رکھنا، نام علاقے کا اپنی کربلا رکھنا۔ نبی کے پشت پر بیٹھے تھے حسین، بڑا ثواب ہے کاندھے پہ تعزیہ رکھنا۔ نبی کے پشت پر بیٹھے تھے حسین، بڑا ثواب ہے کاندھے پہ تعزیہ رکھنا۔ اور کیونکہ یہاں پر بڑے محترم اور شاعر بیٹھے ہیں، اور میں ایک بچہ بھی بیٹھا ہے، وہ یہاں پہ اس کو بھی نام بتا دیں کہ بہت اچھا پڑھتا ہے، ایک مولانا صاحب ہے ان کا بچہ ہے، تو میں اس کو ضرور پڑھواتا ہوں۔ ایک شعر اور سنیے کہ بچپن میں چوم چوم کے عباس کا علم، بچے ہمارے گھر کے وفادار ہو گئے۔ بچپن سے چوم چوم کے عباس کا علم، بچے ہمارے گھر کے وفادار ہو گئے۔ ایک صلوات پڑھ دیں مل جل کے بلند آواز سے۔ محمد زما سلموں سے گزارش ہے کہ آئیں اور پیشخانی کے فرائض انجام دیں۔ مل جل کے ایک باواز بلند نعرہ صلوات پڑھ لیں۔ نعرہ صلوات۔ مظہر قہر خداوند کا پردہ جو ہٹا، مظہر قہر خداوند کا پردہ جو ہٹا، عکس توحید کا عکاس بھی آ جائے گا، عکس توحید کا عکاس بھی آ جائے گا۔ او کوفیوں شامیوں کیا کیجئے ایک پند میں پابند ہوں، ورنہ دکھلاؤں میں کرار کا خیبر میں اترنا۔ جس سمت سے ہوگا میرا ایک بار گزرنا، جینے سے بھلا لگنے لگے گا انہیں مرنا۔ وہ خوف بٹھا دوں گا میں سانسوں میں ابھی سے، وہ خوف بٹھا دوں گا میں سانسوں میں ابھی سے۔ کانپو گے نہ گزرو گے علم والی گلی سے، کانپو گے نہ گزرو گے علم والی گلی سے۔ نعرہ صلوات۔ یہ قول نقل ہے مرسل سے اور قرآن سے، یہ قول نقل ہے مرسل سے اور قرآن سے۔ علی کا لال ہی افضل ہے سارے انسان سے، علی کا لال ہی افضل ہے سارے انسان سے۔ ملک سے جن و بشر اور فلک کے سکاں سے، یہ آ رہی ہے صدا کربلا کے میدان سے۔ یزید ہو گیا گم شام کے اندھیرے میں، حسین آج بھی زندہ ہے ہر سویرے میں۔ نعرہ صلوات۔ ایک صلوات پڑھ لیں مل جل کے بلند آواز سے۔ ایک مطلع چند شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ وہ شخص ادا اجر رسالت نہیں کرتا، وہ شخص ادا اجر رسالت نہیں کرتا، زہرا تیرے دشمن پر جو لعنت نہیں کرتا۔ وہ شخص ادا اجر رسالت نہیں کرتا، وہ شخص ادا اجر رسالت نہیں کرتا، زہرا تیرے دشمن پر جو لعنت نہیں کرتا۔
کیسے نہ عزادار لہو اپنا بہائیں، حق والا امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ کیسے نہ عزادار لہو اپنا بہائیں، حق والا امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ ہاتھوں کو کھول دیجئے، بالکل آزاد کر دیجئے۔ حق والا امانت میں خیانت نہیں کرتا، حق والا امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ کیوں ذکر فدق سن کے تیری رکتی ہے سانسیں، کیوں ذکر فدق سن کے تیری رکتی ہے سانسیں، کیا بات ہے غاصب پر تو لعنت نہیں کرتا۔ کیوں ذکر فدق سن کے تیری رکتی ہے سانسیں، بے شمار، کیوں ذکر فدق سن کے تیری رکتی ہے سانسیں، کیا بات ہے غاصب پر تو لعنت نہیں کرتا۔ تربت میں منافق کی اندھیرا ہی رہے گا، یہ مرکز تنویر سے الفت نہیں کرتا۔ تربت میں منافق کی اندھیرا ہی رہے گا، یہ مرکز تنویر سے الفت نہیں کرتا۔ ایک شعر اپنے مزاج کا پڑھتا ہوں، حاصل کلام شعر میری نظروں میں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ وہ شخص ادا اجر رسالت نہیں کرتا، زہرا تیرے دشمن پر جو لعنت نہیں کرتا۔ کیسے نہ عزادار لہو اپنا بہائیں، حق والا امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ ذرا سا بیدار ہو کر کے سنیے گا، اس لیے کہ ہم کوئی ذاکر، کوئی خطیب، کوئی مفکر، کوئی ادیب جو آپ سے آ کر کے کہتا ہے بولو بولو بولو، وہ اپنے گھر کی کتاب سے نہیں کہتا۔ امیر ممکنات نے ارشاد فرمایا بولو تاکہ پہچانے جاؤ، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ اس لیے کہ جب ایک ذاکر خطیب بولتا ہے تو اس کے علم کا اندازہ ہوتا ہے، جب سامعین بولتے ہیں تو علی کے عشق کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس لیے ذرا سا جاگتے رہیے گا۔ وہ شخص ادا اجر رسالت نہیں کرتا، زہرا تیرے دشمن پر جو لعنت نہیں کرتا۔ کیسے نہ عزادار لہو اپنا بہائیں، حق والا امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ تربت میں منافق کی اندھیرا ہی رہے گا، یہ مرکز تنویر سے الفت نہیں کرتا۔ پورے مجمع کی توجہ، یہ مرکز تنویر سے الفت نہیں کرتا۔ ارے مظلومی زہرا کو جو منبر پر چھپائے، ایسے کسی عالم کی میں عزت نہیں کرتا۔ مظلومی زہرا کو جو منبر پر چھپائے، 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 ایسے کسی عالم کی میں عزت نہیں کرتا، ایسے کسی عالم کی میں عزت نہیں کرتا۔ آئیے حضرات، میں حرف التماس لے کر کے بڑھ رہا ہوں روشن مورانوی صاحب کی خدمت میں کہ آئیں اور پیشخانی کے فرائض انجام دیں۔ مل جل کے ایک بلند ترین نعرہ صلوات سے استقبال کر دیں۔ صلوات پڑھنے میں آواز بلند۔ ایک مطلع اور دو تین شعر کہ دریا کے لبوں پر ہے یہ اعلان سکینہ، دریا کے لبوں پر ہے یہ اعلان سکینہ، ہے پیاس کے ہر ذکر کا عنوان سکینہ۔ دریا کے لبوں پر ہے یہ اعلان سکینہ، ہے پیاس کے ہر ذکر کا عنوان سکینہ، اور جانے شہ ایمان کی ہیں جان سکینہ، جانے شہ ایمان کی ہیں جان سکینہ، قرآن کے قرآن کا قرآن سکینہ، جانے شہ ایمان کی ہیں جان سکینہ، جانے شہ ایمان کی ہیں جان سکینہ، قرآن کے قرآن کا قرآن سکینہ۔ اور اس نے مطلب کہ جس کو بھی ہوا آپ کا عرفان سکینہ، جس کو بھی ہوا آپ کا عرفان سکینہ، سر تابہ قدم ہو گیا سلمان سکینہ، جس کو بھی ہوا آپ کا عرفان سکینہ، جس کو بھی ہوا آپ کا عرفان سکینہ، سر تابہ قدم ہو گیا سلمان سکینہ۔ اور اللہ ہے کس درجہ سکون بخش وہ بیٹی، اللہ ہے کس درجہ سکون بخش وہ بیٹی، کہتے ہیں جسے سرور ذیشان سکینہ، اللہ ہے کس درجہ سکون بخش وہ بیٹی، کہتے ہیں جسے سرور ذیشان سکینہ۔ اور آ پڑتی ہے مشکل تو رسول اور پیمبر، آ پڑتی ہے مشکل تو رسول اور پیمبر، لیتے ہیں تیرا نام ہی ہر آن سکینہ، آ پڑتی ہے مشکل تو رسول اور پیمبر، لیتے ہیں تیرا نام ہی ہر آن سکینہ۔ اور مکہ و مدینہ و نجف شام بھی تیرا، مکہ و مدینہ و نجف شام بھی تیرا، سامرہ تیرا تیرا خراسان سکینہ، مکہ و مدینہ و نجف شام بھی تیرا، سامرہ تیرا تیرا خراسان سکینہ۔ اور آخری شعر ہے کہ بیعت ایک شعر پہلے سن لیں کہ بیعت کی رگیں کاٹنے والوں میں بسط شان، بیعت کی رگیں کاٹنے والوں میں بسط شان، ہے آپ کا ایک خطبہ سبحان سکینہ، بیعت کی رگیں کاٹنے والوں میں بسط شان، ہے آپ کا ایک خطبہ سبحان سکینہ۔ اور وہ اپنے اشاروں پر چلاتے ہیں یہ دنیا، وہ اپنے اشاروں پر چلاتے ہیں یہ دنیا،
وہ اپنے اشاروں پر چلاتے ہیں یہ دنیا جو آپ کے روزے کے ہیں دربان سکینہ. وہ اپنے اشاروں پر چلاتے ہیں یہ دنیا, وہ اپنے اشاروں پر چلاتے ہیں یہ دنیا, وہ اپنے اشاروں پر چلاتے ہیں یہ دنیا جو آپ کے روزے کے ہیں, جو آپ کے روز, وہ اپنے اشاروں پر چلاتے ہیں یہ دنیا جو آپ کے روزے کے ہیں دربان سکینہ. چھوٹا سا دیا بن کے تیرے روزے پر بی بی ہو جاؤں میں روشن ہے یہ ارمان سکینہ. مل جل کے ایک بلند ترین صلوات پڑھ لیں حضرات. جی ایک صلوات اور پڑھ لیں مل جل کے. ایک مطلع چند شعر اور حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیے, تب تک جن کو آنا ہے وہ سارے آ جائیں گے. ایک صلوات اور پڑھ لیں مل جل کے بلند. نام زینب سے یہ ظاہر ہوا رتبہ تیرا, نام زینب سے یہ ظاہر ہوا رتبہ تیرا, خود علی پڑھتے ہیں دن رات قصیدہ تیرا, خود علی پڑھتے ہیں دن رات قصیدہ تیرا. لفظ کی تیغ سے باطل کے گلے کاٹ دیے, لفظ کی تیغ سے باطل کے گلے کاٹ دیے. وفا بھائی پوری توجہ. لفظ کی تیغ سے باطل کے گلے کاٹ دیے, نازش حملہ عباس ہے حملہ تیرا. لفظ کی تیغ سے باطل کے گلے کاٹ دیے, لفظ کی تیغ سے باطل کے گلے کاٹ دیے, نازش حملہ عباس ہے حملہ تیرا. کن بھی کہنے کی ضرورت نہیں تجھ کو بی بی, کن بھی کہنے کی ضرورت نہیں تجھ کو بی بی, حشر کے واسطے کافی ہے ارادہ تیرا. کن بھی کہنے کی ضرورت نہیں تجھ کو بی بی, حشر کے واسطے کافی ہے ارادہ تیرا, حشر کے واسطے کافی ہے ارادہ تیرا. شعر حاضر کرو, ملاحظہ فرمائیے. حشر کے واسطے کافی ہے ارادہ تیرا, میں علی پر نہیں کر سکتا کوئی سمجھوتا, میں علی پر نہیں کر سکتا کوئی سمجھوتا, میں علی پر نہیں کر سکتا کوئی سمجھوتا. باہر والے بھی ذرا سا بیدار ہو جائیں. میں علی پر نہیں کر سکتا کوئی سمجھوتا. جتنی ذمہ داری اندر والوں کی اتنی آپ کی بھی ہے. میں علی پر نہیں کر سکتا کوئی سمجھوتا, میں علی پر نہیں کر سکتا کوئی سمجھوتا. دور ہٹ تجھ کو مبارک ہو عقیدہ تیرا. میں علی پر نہیں کر سکتا کوئی سمجھوتا, میں علی پر نہیں کر سکتا کوئی سمجھوتا. دور ہٹ تجھ کو مبارک ہو عقیدہ تیرا. اے فضائل کے مخالف ذرا ہونے دے ظہور, اے فضائل کے مخالف ذرا ہونے دے ظہور, بند ہو جائے گا یہ سارا وظیفہ تیرا. اے فضائل کے مخالف ذرا ہونے دے ظہور, اے فضائل کے مخالف ذرا ہونے دے ظہور, بند ہو جائے گا یہ سارا وظیفہ تیرا. تجھ کو زہرا کی کہانی نظر آئی باطل, حالات حاضرہ ملاحظہ فرمائیے. تجھ کو زہرا کی کہانی نظر آئی باطل, اس کا مطلب نجس العین ہے شجرہ تیرا. مجھ کو زہرا کی کہانی نظر آئی باطل, اس کا مطلب نجس العین ہے شجرہ تیرا, اس کا مطلب نجس العین ہے شجرہ تیرا, اس کا مطلب نجس العین ہے شجرہ تیرا. تجھ سے پاکیزہ خطیبوں کا تقابل کیا ہے, تجھ سے پاکیزہ خطیبوں کا تقابل کیا ہے, خم کا منبر ہے میرا اور سقیفہ تیرا. تجھ سے پاکیزہ خطیبوں کا تقابل کیا ہے, خم کا منبر ہے میرا اور سقیفہ تیرا. آئیے حضرات, میں حرف التماس لے کر کے بڑھ رہا ہوں عالی جناب مولانا وفا صاحب کی خدمت میں کہ آئیں اور پیشخانی کے فرائض انجام دیں. مل جل کے ایک بلند ترین نعرہ صلوات سے استقبال کریں. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. میں زیادہ نہیں, لیکن بس کیونکہ یہ حالات حاضرہ ہی ہے کہ, اور یہ رہے گا ہی ہمیشہ, ہر حالات میں یہ رہے گا کہ لوگ تبرے کی مخالفت کریں گے اور ہم لوگ تبرہ کریں گے, جو واجب ہے. مجھے معروف بھائی کے شعر یاد آ رہا ہے, میں وہی پڑھ کے بس پھر اپنی جگہ لے لوں گا کہ عجب مفتی یہ ہم سے پوچھتا ہے طنز میں بھر کر, عجب مفتی یہ ہم سے پوچھتا ہے طنز میں بھر کر, تولا کس کو کہتے ہیں تبرہ کس کو کہتے ہیں. عجب مفتی یہ ہم سے پوچھتا ہے طنز میں بھر کر, تولا کس کو کہتے ہیں تبرہ کس کو کہتے ہیں. ہے حج کا وہ بھی قائل اور میں بھی حج کا قائل ہوں, میں ہی بتلائے دیتا ہوں کہ کیا کیا کس کو کہتے ہیں. ادھر کعبے کے چکر
اور ادھر شیطان پہ پتھر، تولا اس کو کہتے ہیں، تبرہ اس کو کہتے ہیں، تولا اس کو کہتے ہیں، تبرہ اس کو کہتے ہیں۔ علی جناب مولانا وفا صاحب پیشخانی کے فرائض انجام دے رہے تھے، تبرے کی مخالفت عروج پر ہے، انہوں نے معروف سرسوی صاحب کے مصرے پڑھے، میں 4 مصرے پڑھتا ہوں عباس سرسوی صاحب کے۔ سرسی سے عباس سرسوی صاحب کہتے ہیں وہ آ کے غاصبوں کو نکالیں گے قبر سے، وہ آ کے غاصبوں کو نکالیں گے قبر سے، یہ معتبر خبر ہے، کلام امام ہے، وہ آ کے غاصبوں کو نکالیں گے قبر سے۔ سرسی کی سرزمین کے مصرے پڑھے گئے، ملاحظہ فرمائیے، وہ آ کے غاصبوں کو نکالیں گے قبر سے، یہ معتبر خبر ہے، کلام امام ہے۔ بعد ظہور پوچھے گی مفتی سے ذوالفقار یہ کون کہہ رہا تھا تبرہ حرام ہے؟ بعد ظہور پوچھے گی مفتی سے ذوالفقار، بعد ظہور پوچھے گی مفتی سے ذوالفقار۔ حیدری آئیے حضرات، میں پیشخانی کے فرائض انجام دینے کے لیے عرف التماس لے کر کے بڑھ رہا ہوں جناب نجمی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور پیشخانی کے فرائض انجام دیں، مل جل کے ایک بلند ترین نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ ایک بابا بلند صلوات ارشاد فرما دیں۔ علم و ادب سے بھرپور مجمع میرے سامنے ہے اور ایک ایک شعر کی اوپر توجہ چاہوں گا مولا عباس کے حوالے سے کہ وہ حملے کا سین، مولا عباس کے حملے سے لوگ کتنے خوفزدہ رہتے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ ایک مطلب 2 شعر حاضر کرتا ہوں کہ لبے قرآن پہ ہے نیج بلاغا کون روکے گا، لبے قرآن پہ ہے نیج بلاغا کون روکے گا، بھلا دربار میں عابد کا خطبہ کون روکے گا، بھلا دربار میں عابد کا خطبہ کون رکے گا۔ تیسرا چوتھا مصرع خاص طور سے کہ لہو فوجوں کا سوکھا جا رہا تھا اس تصور سے، لہو فوجوں کا سوکھا جا رہا تھا اس تصور سے، اگر عباس آ جائیں لبے قرآن پہ ہے نیج بلاغا کون روکے گا، بھلا دربار میں عابد کا خطبہ کون روکے گا، لہو فوجوں کا سوکھا جا رہا تھا اس تصور سے، اگر عباس آ جائیں تو حملہ کون روکے گا، اگر عباس آ جائیں تو حملہ کون روکے گا۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ عزا خانے سے نکلا جو جلوس ماتم سرور، عزا خانے سے نکلا جو جلوس ماتم سرور، علم عباس کا آگے ہے رستہ کون روکے گا۔ عزا خانے سے نکلا جو جلوس ماتم سرور، عزا خانے سے نکلا جو جلوس ماتم سرور، علم عباس کا آگے ہے رستہ کون روکے گا، علم عباس کا آگے ہے رستہ کون روکے گا۔ صلوات پڑھیں آواز بلند۔ اور حضرات اسی سلسلے کا ایک مصرع ہے، اسی سلسلے کا ایک مصرع ہے کہ کون روکے گا جو عباس کا حملہ ہوگا۔ سرفراز بھائی کون روکے گا جو عباس کا حملہ ہوگا، مطلب عرض کیا ہے، سماعت فرمائیں گے کہ تازہ پھولوں کی طرح پیاس کا چہرہ ہوگا، تازہ پھولوں کی طرح پیاس کا چہرہ ہوگا، اور دریا جسے کہتے ہیں وہ پیاسا ہوگا، اور دریا جسے کہتے ہیں وہ پیاسا ہوگا۔ شعر دیکھیں گے کہ آج گلشن میں ہے بے شیر حسین ابن علی، آج گلشن میں ہے بے شیر حسین ابن علی،
آج پھولوں کی خوشی کا نہ ٹھکانہ ہوگا، آج پھولوں کی خوشی کا نہ ٹھکانہ ہوگا. صلوات پڑھیں باوز بلند. اور ترمیم خاص طور سے عرض کی ہے، سماعت فرمائیں گے کہ حملے اون و محمد سے پریشان ہیں سب، حملے اون و محمد سے پریشان ہیں سب. کون روکے گا جو عباس کا حملہ ہوگا؟ کون روکے گا جو عباس کا حملہ ہوگا؟ حملے اون و محمد سے پریشان ہیں سب، کون روکے گا جو عباس کا حملہ ہوگا. یہ بھی شعر دیکھیں گے کہ اس کی نسلیں ناب آئیں گی سوئے کرب و بلا. دیکھیں گے اس کی نسلیں ناب آئیں گی سوئے کرب و بلا. غیظ نے جس کو بھی عباس نے، غیظ نے جس کو بھی، اس کی نسلیں ناب آئیں گی سوئے کرب و بلا. غیظ نے جس کو بھی عباس نے دیکھا ہوگا. ایک صلوات پڑھیں باواز بلند. اور یہ بھی شعر دیکھیں گے کہ جھک کے عاشور کے سورج نے کیا ہوگا سلام، جھک کے عاشور کے سورج نے کیا ہوگا سلام. بھائی شبیر کا جب نہر پہ آیا ہوگا، بھائی شبیر کا. اور یہ آخری شعر بطور خاص ایک فرض سے گزارش ہے کہ یہ کبھی دیکھیں خاص طور سے، یہ کبھی حر کی تمناؤں نے سوچا بھی نہ تھا. بطور خاص دیکھیں گے یہ کبھی حر کی تمناؤں نے سوچا بھی نہ تھا. بعد میں آئے گا فہرست میں پہلا ہوگا، بعد میں آئے گا. یہ کبھی حر کی تمناؤں نے سوچا بھی نہ تھا، بعد میں آئے گا فہرست میں پہلا ہوگا. اور مختار کیا ہے کہ تجھ پر عباس دلاور کا کرم ہے نجمی، تجھ پر عباس دلاور کا کرم ہے نجمی. دیکھنا تیری طرح ہی تیرا بیٹا ہوگا. ایک صلوات پڑھنے میں جن کے بلند آواز کبھی کبھی بنا کہے صلوات پڑھ لیا کریے. پھر ایک بار صلوات. مولا غازی ابوالفضل عباس کے حوالے سے مصرے آپ ملاحظہ فرما رہے تھے. 4 مصرے اور ملاحظہ فرمائیں. مولانا کرتاس کربلائی صاحب کا ایک مطلع 2 شعر ملاحظہ فرمائیے غازی ابوالفضل عباس کے حوالے سے کہ در حسین سے آ کر نجات لے جائے، در حسین سے آ کر نجات لے جائے، علی کے لال سے کل کائنات لے جائے. در حسین سے آ کر نجات لے جائے، علی کے لال سے کل کائنات لے جائے. در حسین سے آ کر نجات لے جائے، علی کے لال سے کل کائنات لے جائے. جناب حر نے بتایا ہے روز عاشورہ، جو مر رہا ہو یہاں سے حیات لے جائے. جناب حر نے بتایا ہے روز عاشورہ، جو مر رہا ہو یہاں سے حیات لے جائے. غازی ابوالفضل عباس کے حوالے سے شعر ملاحظہ فرمائیے. جو مر رہا ہو یہاں سے حیات لے جائے. جناب حر نے بتایا ہے روز عاشورہ، جو مر رہا ہو یہاں سے حیات لے جائے. یہ بات سچ ہے کہ غازی کے کٹ گئے بازو کسی میں دم نہیں آ کر فرات لے جائے. یہ بات سچ ہے کہ غازی کے کٹ گئے بازو کسی میں دم نہیں آ کر فرات لے جائے، کسی میں دم نہیں آ کر فرات لے جائے. آئیے حضرات میں حرف التماس لے کر کے بڑھ رہا ہوں عالی جناب مولانا نقی عابدی صاحب کی خدمت میں پیشخانی کے فرائض انجام دینے کے لیے، پیشخانی کے فرائض انجام دینے کے لیے عالی جناب مولانا نقی عابدی صاحب. چار مصرے پیش کرتا ہوں کہ کربلا کے دشت میں جب تک نہیں آئے حسین، کربلا کے دشت میں جب تک نہیں آئے حسین، صرف ایک صحرا تھا آفت کا بلا کا دھول کا. کربلا کے دشت میں جب تک نہیں آئے حسین، صرف ایک صحرا تھا آفت کا بلا کا دھول کا. گلشن زہرا کے گل کا اثر ایسا ہوا، ایک گلدستہ نظر آیا 72 پھول کا، ایک گلدستہ نظر آیا 72 پھول کا. 4 مصرے اور پیش کرتا ہوں کہ کربلا والوں پر مر جانے کو جی چاہتا ہے، کربلا والوں پر مر جانے کو جی چاہتا ہے، بس یہی سوچ کے زندہ ہے محرم کر لیں. کربلا والوں پر مر جانے کو جی چاہتا ہے، کربلا والوں پر مر جانے کو جی چاہتا ہے،
بس یہی سوچ کے زندہ ہے محرم کر لیں، بس یہی سوچ کے زندہ ہے محرم کر لیں، زندگی کی کوئی چاہت نہیں اپنی خاطر. آخری مصرع پہنچ جائے تو بھائی دعاؤں سے نواز دیجئے گا. کربلا والوں پر مر جانے کو جی چاہتا ہے، بس یہی سوچ کے زندہ ہے محرم کر لیں، زندگی کی کوئی چاہت نہیں اپنی خاطر، زندگی اس لیے مانگی ہے ماتم کر لیں، زندگی اس لیے مانگی ہے کہ ماتم کر لیں، زندگی کی کوئی چاہت نہیں اپنی خاطر، زندگی اس لیے مانگی ہے کہ ماتم کر لیں، زندگی اس لیے مانگی ہے کہ ماتم کر لیں. جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی 10 سفر کو شہادت ہے اور آج شب شہادت جناب سکینہ سلام اللہ علیہا بھی ہے. تو مصرع پیش کرتا ہوں جناب سکینہ کے حوالے سے، آپ صلوات پڑھیں تو میں آپ کو مصرع سنوں پیش کرتا ہوں. دیکھئے گا کہ کیسے میں لکھوں کیا تیری عظمت ہے سکینہ، کیسے میں لکھوں کیا تیری عظمت ہے سکینہ، قرآن میں پنہا تیری مدحت ہے سکینہ، کیسے میں لکھوں کیا تیری عظمت ہے سکینہ، قرآن میں پنہا تیری مدحت ہے سکینہ. نبیوں کو سکون ملتا ہے شبیر کے دم سے، سرور کو سکون تیری بدولت ہے سکینہ. نبیوں کو سکون ملتا ہے شبیر کے دم سے، سرور کا سکون تیری بدولت ہے سکینہ. اب یہ شعر ان کے لیے ہے جو اب تک بھی نہیں بولے. ریحان صاحب نے فرمایا یہ ہم اپنے جوش خطابت میں نہیں کہ مولا نے فرمایا بولیے تاکہ پہچانے جائیں. اب میرے بھائی نے بھی کہا ہے کہ اشعار پڑھنے کے لیے آپ کو دعوت دی گئی ہے، مجلس پڑھنے کے لیے نہیں، لیکن ایک جملہ تاکہ آگے آنے کے لیے آپ کو اتنی زحمت اٹھانی نہ پڑے. مولا نے فرمایا بولیے تاکہ پہچانے جائیں. وہ عزت ہمیں دولت سے نہیں ملی، وہ عزت ہمیں شہرت سے نہیں ملی، وہ عزت ہمیں ایک دوسرے کو بغل میں بٹھانے سے نہیں ملی. جو عزت ہمیں ذکر علی میں مل گئی، جو عزت ہمیں ذکر حسین سے مل گئی. ہم مصرع پیش کرتا، آخری شعر پیش کرتا ہوں اس سلسلے کا کہ قرآن میں پنہا تیری مدحت ہے سکینہ. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر. دیکھئے گا شبروز بھائی کیسے میں لکھوں کیا تیری عظمت ہے سکینہ، قرآن میں پنہا تیری مدحت ہے سکینہ. نبیوں کو سکون ملتا ہے شبیر کے دم سے، سرور کو سکون تیری بدولت ہے سکینہ. میں جس عمر میں، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. کیسے میں لکھوں کیا تیری عظمت ہے سکینہ، قرآن میں پنہا تیری مدحت ہے سکینہ. نبیوں کو سکون ملتا ہے شبیر کے دم سے، سرور کا سکون تیری بدولت ہے سکینہ. جس سن میں عبادت بھی نہیں کرتے ہیں بچے، اس سن میں شریعت کی ضرورت ہے سکینہ. جس سن میں عبادت بھی نہیں کرتے ہیں بچے، اس سن میں شریعت کی ضرورت ہے سکینہ. صلوات پڑھ دیجئے اس سن میں شریعت کی ضرورت ہے سکینہ. مل جل کے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے حضرات. 4 مصرع حاضر کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیے کہ مختل میں کہہ رہی تھی اصغر سے یہ سکینہ، مختل میں کہہ رہی تھی اصغر سے یہ سکینہ. نقی بھائی نے بڑی محنت سے پڑھا ہے اور آپ خاموش رہے. مختل میں کہہ رہی تھی اصغر سے یہ سکینہ، ظالم کا میں مٹانے اب نام جا رہی ہوں. مختل میں کہہ رہی تھی اصغر سے یہ سکینہ، ظالم کا میں مٹانے اب نام جا رہی ہوں. اے میرے بھائی تو نے مارا ہے ہرملا کو، اے میرے بھائی تو نے مارا ہے ہرملا کو، بیعت کو دفن کرنے میں شام جا رہی ہوں. اے میرے بھائی تو نے مارا ہے ہرملا کو، بیعت کو دفن کرنے میں شام جا رہی ہوں. بیعت کو دفن کرنے میں شام جا رہی ہوں، بیعت کو دفن کرنے میں شام جا رہی ہوں. ایک چند شعر اور حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے. مزہ نہ آئے بھلا کیسے مرنے جینے میں، مطلب بطور خاص حاضر کر رہا ہوں. بہت اچھا کلام آپ نے حاضر کیا. ملاحظہ فرمائیے گا. مزہ نہ آئے بھلا کیسے مرنے جینے میں، مزہ نہ آئے بھلا کیسے مرنے جینے میں. وفا بھائی مزہ نہ آئے بھلا کیسے مرنے جینے میں، اتر چکا ہے ولایت کا نور سینے میں. مزہ نہ آئے بھلا کیسے مرنے جینے میں، مزہ نہ آئے بھلا کیسے مرنے جینے میں، اتر چکا ہے ولایت کا نور سینے میں. ستم کا تیر تبسم سے توڑ ڈالا ہے،
کمال کر دیا اصغر نے 6 مہینے میں، ستم کا تیر تبسم سے توڑ ڈالا ہے، کمال کر دیا اصغر نے 6 مہینے میں، کمال کر دیا اصغر نے 6 مہینے میں، اب آئے گا جو محرم تو منکر ماتم، اب آئے گا جو محرم تو منکر ماتم، تمام فتوے نکالے گا اس مہینے میں، اب آئے گا جو محرم تو منکر ماتم، تمام فتوے نکالے گا اس مہینے میں، تمام فتوے نکالے گا اس مہینے میں۔ سب سے قیمتی شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، انشاءاللہ یاد رکھیں گے۔ مزہ نہ آئے بھلا کیسے مرنے جینے میں، پوری قوت سمیٹ کے بہت قیمتی شعر حاضر کر رہا ہوں، چاہے جیسے سنیے گا۔ مزہ نہ آئے بھلا کیسے مرنے جینے میں، جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں انشاءاللہ گھر جا کے سوچئے گا۔ مزہ نہ آئے بھلا کیسے مرنے جینے میں، اتر چکا ہے ولایت کا نور سینے میں، ستم کا تیر تبسم سے توڑ ڈالا ہے، کمال کر دیا اصغر نے 6 مہینے میں، اب آئے گا جو محرم تو منکر ماتم، تمام فتوے نکالے گا اس مہینے میں، پورے مجمع کی توجہ، تمام فتوے نکالے گا اس مہینے میں، میں کیسے منکر ماتم سے دوستی کر لوں؟ ایک ایک آدمی کی توجہ، گھر جا کے سوچئے گا، میں کیسے منکر ماتم سے دوستی کر لوں، میں کیسے منکر ماتم سے دوستی کر لوں؟ حسین آپ کا مقتل ہے میرے سینے میں، میں کیسے منکر ماتم سے دوستی کر لوں، میں کیسے منکر ماتم سے دوستی کر لوں؟ یا علی مدد، میں کیسے منکر ماتم سے دوستی کر لوں؟ حسین آپ کا مقتل ہے میرے سینے میں، حسین آپ کا مقتل ہے میرے سینے میں، حسین آپ کا مقتل ہے میرے سینے میں، پورے مجمع کی توجہ، آخری شعر اور زحمت تمام، حسین آپ کا مقتل ہے میرے سینے میں۔ اتحاد اس دور کی ضرورت کا نام ہے، سب چاہتا ہے کہ اتحاد ہو، سب چاہتا ہے کہ اتحاد ہو، لیکن جب گھر کے اندر کے حالات ٹھیک ہوں گے تب پڑوسیوں سے تعلقات ٹھیک کیے جائیں گے۔ سنیے، جب گھر کے اندر کے حالات ٹھیک ہوں گے تب پڑوسیوں سے تعلقات ٹھیک کیے جائیں گے۔ ایک طرفہ محبت میں اسیر ہوں گے تو یزید زندہ باد کے نعرے لگیں گے، سنتے رہیے گا۔ مزہ نہ آئے بھلا کیسے مرنے جینے میں، اتر چکا ہے ولایت کا نور سینے میں، ستم کا تیر تبسم سے توڑ ڈالا ہے، کمال کر دیا اصغر نے 6 مہینے میں، کمال کر دیا اصغر نے 6 مہینے میں، اب آئے گا جو محرم تو منکر ماتم، تمام فتوے نکالے گا اس مہینے میں، میں کیسے منکر ماتم سے دوستی کر لوں؟ حسین آپ کا مقتل ہے میرے سینے میں، ہم اتحاد کریں گے، پورے مجمع کی توجہ، ہم اتحاد کریں گے، مگر ہے شرط یہی، مزار فاطمہ بنوائیے مدینے میں۔ ہم اتحاد کریں گے مگر ہے شرط یہی، مزار فاطمہ بنوائیے مدینے میں، مزار فاطمہ بنوائیے۔ ہم اتحاد کریں گے مگر ہے شرط یہی، مزار فاطمہ بنوائیے مدینے میں، مزار فاطمہ بنوائیے مدینے میں، مزار فاطمہ بنوائیے مدینے میں، پکڑ میں آئیں گے ریحان قاتل زہرا، پکڑ میں آئیں گے ریحان قاتل زہرا، تلاش کیجئے نقش قدم مدینے میں، تلاش کیجئے نقش قدم مدینے میں، ہے سیرگاہ بلبل سدرا چمن میرا، دریائے معرفت کا ہے دھارا سخن میرا، مداحہ ہوں حسین علیہ السلام کا، قدرت نے موتیوں سے بھرا ہے دہن میرا، قدرت نے موتیوں سے بھرا ہے دہن میرا۔ آئیے حضرات، میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حرف التماس لے کر کے بڑھ رہا ہوں، عالی جناب مولانا وکیل ولایت عالی جناب مولانا شاہد حسن رضوی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ رونق افروز ممبر ہوں۔ نعرہ حیدری۔
فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علی سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا حبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین غاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومناقبہم. اما بعد فقد قال المعصوم علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم. قتل اللہ امتا قتلتکم بالایدی والالسن. صلوات بھیجیں محمد. سامعین مکرم، حاضرین مجلس، اجازت ہو تو لب کھولوں. عقل و خرد کے میزان میں تاریخ و احادیث کے گوہر تولوں. مودت بھری سماعت کو عقیدت کے دھاگے میں پرو لوں. منتشر ذہنوں میں مناقب کے رس گھولوں. تب جا کے عکس حیدر کرار کی شان میں کچھ بولوں. سب سے پہلا معروضہ یہ ہے کہ مجھے ڈر کے نہ سنیے گا. یہ بتا دینا اس لیے بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے ڈر کے کبھی خطابت نہیں کی، نہ ڈرے ہوئے لوگوں سے کی. جو کرونا سے ڈر جائے وہ علی والا نہیں ہو سکتا. اور ہاں، جو کرونا سے ڈر جائے وہ علی والا نہیں ہو سکتا. آپ نے کہا کہ دہرا دیجئے تو مجھے میرا ہی ایک جملہ کرتاز صاحب یاد آ گیا کہ بندہ کرونا سے مر جائے بغض علی میں نہ مرے. بندہ کرونا سے مر جائے. ہاں، جو باہر بیٹھے وہ بھی سنیں، جو دروازے کے اندر ہے وہ بھی سنیں. ہاں، خطاب میرا دونوں سے ہے. آپ چہرہ کھلا رکھیے گا، فضائل سن کے منہ نہ کھولیے گا. اس لیے کہ چہرہ کھلتا ہے یقین کی بنیاد پہ، منہ کھلتا ہے شک کی بنیاد پہ. ذرا سا اور توجہ مجھے چاہیے، اور متوجہ ہو جائیں آپ. میں کہہ رہا ہوں بندہ کرونا سے مر جائے بغض علی میں نہ مرے. شاہد رضوی بتاؤ تو کیوں؟ لیجیے ابھی بتا دیتا ہوں. کرونا سے مرا ہوا بخشا جائے گا، بغض علی میں مرا ہوا نہیں بخشا جائے گا. بغض علی میں مرا ہوا نہیں بخشا جائے گا. دوسرا معروضہ یہ ہے کہ اپنے اپنے چہرے سے ماسک پوری گلی میں پہن کے گھومیں میری بلا سے. پورے گلی میں پہن کے گھومیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. مال جائیں پہنے رہیں، ہال میں جائیں پہنے رہیں، گھر میں پہنے رہیں، لیکن جیسے ہی فرش عزا کے حصار میں آئیں. نہیں، اگر عقیدے سے عقیدہ ملے تو بولیے. اپنا عقیدہ تھوپ نہیں رہا ہوں، اور جو میرا ہے وہ چھوڑوں گا نہیں.
جو میرا عقیدہ ہے وہ چھوڑوں گا نہیں. سن لیجئے, پوری دنیا میں ماسک پہن کے ٹھہریے, لیکن جب فرش عزا کے حصار میں آ جائیے تو اتار دیجئے, اس لیے کہ فرش عزا کا حصار بھی اتنا ہی مضبوط ہے جتنا ناد علی کا حصار ہے. جو اثر شوہر کے ناد علی کے حصار میں ہے وہی زوجہ سے منسوب فرش عزا کے حصار میں, یعنی جناب زہرا سے منسوب ہے. لہذا مطمئن ہو کے بیٹھے. اب یہاں سے گفتگو شروع کرتا ہوں, متوجہ رہیں, کیونکہ سرکار وفا پہ گفتگو کرنی ہے اور اسے بار بار کرتے رہنا چاہیے. علماء بیٹھے, ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, بار بار سرکار وفا کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ قوم سے جو وفاداری جا رہی ہے وہ واپس آ جائے. قوم سے جو وفاداری جا رہی ہے وہ واپس آ جائے اور کبھی بھی ہمارے اندر بے وفائی کا جذبہ نہ پیدا ہونے پائے. یہ تذکرہ حضرت عباس کا ہمیں وفادار بناتا ہے. اب جناب والا, آپ کے شعر کو میں نے بہت توجہ سے سنا ہے, آپ نثر کو توجہ سے سنیں تاکہ قلب میں ایک سکون حاصل ہو, فواد مطمئن ہو جائے. دیکھیں جملوں پہ بولا کریں, اس لیے کہ دل میں بھی ایک پاکیزہ جگہ ہے جہاں آل محمد کی مودت رہتی ہے, جسے فواد کہا جاتا ہے. ہاں, جسے فواد کہا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو اس فواد میں ایک کان ہے جس میں صرف ایک سوراخ ہے. نہیں, اگر متوجہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. میں وقت ضائع کرنے کا عادی نہیں ہوں. اسے بند کر لیں مولانا نقی صاحب, یہ ایجنسی کا معاملہ چل رہا ہے, یہاں سے ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی, کیونکہ عبادت میں آپ کا ایک ہاتھ جو ہے وہ خلل ڈال رہا ہے. اور ہم نماز عشق دونوں ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں. متوجہ رہیں. یہاں پہ بہت سے چہرے مجھے ممبئی میں رہنے والے بھی دکھ رہے ہیں, بہت سے میرے شناسا ہیں, میرے دوست بھی ہیں. اللہ ان سب کو سلامت رکھے, تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے, اور سب سے بڑی بیماری ہے بغض علی, اس سے ضرور محفوظ رہیے, اس لیے کہ اس بیماری میں پڑ گئے تو خدا کی قسم کوئی بچا نہیں سکتا. تو متوجہ آپ ہیں, یہیں سے بات میں نے شروع کی ہے کہ یاد رکھیے آل محمد کے مخالف نہ ہو جائیے, ہمیشہ ان کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھیے. ہم نماز عشق بھی پڑھتے ہیں تو دونوں ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں. یہ تذکرہ حضرت عباس کا ہے, ان میں ہاتھوں کا کام ہے. ان میں ہاتھ کا کام ہے, اور اپنے ہاتھوں کو ذرا سنبھال کے رکھیے گا. بڑی قیمتی چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اب جو میں نے زیارت کا فقرہ پڑھا ہے, اس فقرے کو توجہ سے سنیے, توجہ سے. فواد میں اتاریے گا, دل میں نہیں. فواد میں اتاریے گا, دل میں نہیں. آ جائیں, آ جائیں, اندر آ جائیں. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. بہت غور سے جناب والا اس جملے کو سنیے گا کہ دل کے اندر فواد, دل کے اندر فواد. متوجہ آپ میری طرف رہے, دل کے اندر فواد, اور فواد میں سنگل کان. دل چیر کے دیکھیے گا, اس میں فواد ہے, اور فواد میں سنگل کان ہے. حضور والا توجہ مجھے چاہیے, فواد میں سنگل کان ہے. خدا نے فواد کے اندر ایک ہی کان کیوں رکھا؟ تاکہ علی کی مودت ادھر سے جائے, ادھر سے نہ نکلے. علی کی ولایت جو داخل ہو وہ بس رک جائے. اور آج اپنے کان کو آل محمد کی ولایت کا کان بنا لیجئے. بھئی لکھنؤ میں بھی یہ جملہ نہ سنا جائے گا.
یہ قیمتی فقرے نہ سنے جائیں گے. اپنے کان کو آل محمد کی ولا کا کان بنا لیں. اب ایک کان یہ کان، ایک کان خزانہ. اپنے کان کو آل محمد کی ولا کا کان بنا لے. میں سخت پڑھتا ہوں، مجھے یہ پتا ہے، لیکن آسان کرنے کا فن بھی جانتا ہوں. اپنے کان کو آل محمد کی ولا کا کان بنا لے. آل محمد کی ولا کا کان بنا لے تاکہ رات کا لٹیرا دن میں چودھری بن کے لوٹ نہ سکے. رات کا لٹیرا دن میں چودھری بن کے لوٹ نہ سکے. اب ہر بندہ اس زیارت کے فقرے کو لوح دل پہ لکھے. یہاں سے میں نے عبادت شروع کرنی ہے. قتل اللہ امتن قتلتکم بالایدی والالسن. معصوم فرماتے ہیں اللہ اس امت کو قتل کرے. خدا کی قسم صرف ترجمہ لکھ لیا نا، ایک اشرہ مکمل، ایک اشرہ مکمل. بھائی توجہ چاہیے. قتل اللہ امتن قتلتکم بالایدی والالسن. اللہ اس امت کو قتل کرے جس نے عباس تجھے قتل کیا ہاتھ سے اور زبان سے. الطاف بھائی آج آپ ذرا سا آگے آ جائیں. آج آپ بھائی ذرا سا آگے آ جائیں. خدا کی قدم وفا بھائی آج ذرا سا آگے آ جائیں. من کی مراد پائے گا، عباس اس کی مدد کریں گے. دونوں ہاتھ پلٹ کر مومن لگا نعرہ یا علی. اچھا، نعرے کا جواب صرف اندر والوں پہ ضروری نہیں ہے، جو باہر ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے. اور میرا یہ پیغام پہنچا دیجئے گا کہ شرما کے اس کا نام لیا جاتا ہے جس نے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو. شرما کے اس کا نام لیا جاتا ہے جس نے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو. جملہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے سرکار. جس کے لیے میں نے آگے بلایا وہ فقرہ یہ ہے، اللہ اس امت کو قتل کرے جس نے عباس تمہیں قتل کیا. دو چیزیں بتائی، بالایدی والالسن، ہاتھ سے اور زبان سے. مولا مطلب کیا ہے؟ کہ کربلا والوں نے ہاتھ سے قتل کیا اور عباس کی عظمت گھٹانے والوں نے زبان سے قتل کیا. سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے جناب، سلامت رہے میرے بھائی، سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے. جاگ رہے ہو بھائی؟ ہر بندے کی توجہ بھی چاہیے، ہر بندے کی توجہ چاہیے. قتل اللہ امتن قتلتکم بالایدی والالسن. اللہ اس امت کو قتل کرے. معصوم کہہ رہے ہیں، فرمان معصوم ہے وفا بھائی کہ اللہ، ریحان بھائی فرمان معصوم ہے، مولانا نقی صاحب، علی حیدر صاحب فرمان معصوم ہے اللہ اس امت کو قتل کرے. یہ نہیں کہا میں کروں گا، نہ ابھی جملہ مکمل ہوگا. یہ نہیں کہا مجھے مائک کی بھی ضرورت نہیں، اتنی آواز تو خدا نے دی ہے کہ جب میں مزاج میں پڑھتا ہوں تو پھر آواز مانے نہیں ہوتی. اللہ اس امت کو قتل کرے جس نے عباس کو قتل کیا زبان سے، ہاتھ سے قتل کیا کربلا والوں نے. آگے خدا کی قسم رونگٹے میرے کھڑے ہیں. اور اب میں آستینوں کو پلٹ رہا ہوں کیونکہ ذکر عباس کا ہے.
ایک جملہ سناؤں گا آج، یاد ہوگا 10 سفر 1 دن بعد میں نے حیبت سرکار کا ایک جملہ پڑھا تھا، آج اس سے 100 قدم آگے پڑھوں گا، آج اس سے 100 قدم آگے پڑھوں گا، اور یہ طے کر کے پڑھ رہا ہوں کہ ان کے ذکر کے لیے مجمع ضروری نہیں ہے۔ جب ساری دنیا غازی کی مخالف ہو جائے گی، میں دروازہ بند کر کے ذکر کروں گا، زہرا آئیں گی۔ زمانہ میرے پیچھے پڑا ہے، پڑا رہے، کیونکہ میں نے دامن غازی کا تھام رکھا ہے۔ ہاں ذرا توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا، بالآئیدی ہاتھ سے، والالسن زبان سے، جس جملے پہ میں نے کہا صاحبان معرفت ذرا سا غور کریں، قتل اللہ امتن قتلتکم، معصوم کہہ رہے ہیں، بہت آہستگی سے کہوں گا، زور سے سن لیجئے گا، اللہ اس امت کو قتل کرے جس نے عباس کو قتل کیا، اللہ اس امت کو قتل کرے۔ امام حسین بھی قتل ہوئے نا، لیکن فقرہ یہ ہے کہ بدلہ آخری امام لیں گے۔ اللہ جانے عباس کس منزل پہ ہے کہ معصوم کہہ رہا ہے کہ اللہ، بھئی غور نہیں کیا آپ نے دوستو، عباس کے منکر، عباس کی عظمت کم کرنے والوں کا قتل خدا کرے گا۔ کاش توجہ کیا ہوتا، کاش آپ نے توجہ کیا ہوتا۔ اگر کوئی عظمت عباس میں کمی کرے گا تو پھر معصوم نے کہا ہے کہ معبود تو قتل کرنا، معبود تو قتل کرنا، قتل اللہ، اللہ اسے مٹا دے، ختم کر دے، قتل کر دے۔ جو عباس کو زبان سے اور ہاتھ سے قتل کرتے ہیں، یعنی اب زبان کا مطلب کیا ہوا؟ سرکار وفا کی عظمت کیا ہے؟ ایک جملے میں سن لیجئے، بس ایک جملے میں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ عباس اس ذات گرامی کا نام ہے جسے علی نے دعاؤں میں مانگا، جسے علی نے دعاؤں میں مانگا، ایک جملہ۔ دوسرا جملہ، جس کے لیے جناب فاطمہ 2 کرتا سل کے گئی۔ یہی سنانا مقصد ہوتا تو پھر میں یہ کیوں کہتا کہ توجہ چاہیے، 2 کرتا سل کے گئی۔ اب سن لیجئے توجہ کے ساتھ، پوری زندگی میں اپنے شوہر علی کے لیے 9 سال میں 1 کرتا سلا، 9 برس میں میرے بھائی توجہ رکھنا، 1 کرتا سلا جناب والا، 1 کرتا۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا، مولا یہ بتائیے، اب اور قریب آیا، مولا یہ بتائیے کہ کبھی آپ کے دادا کے بدن پہ کوئی زخم کیوں نہ لگا؟ نہ بدر میں، نہ احد میں، نہ خیبر میں، نہ خندق میں، کسی جنگ میں کوئی زخم کیوں نہ لگا؟ تو چھٹے امام نے فرمایا، معاملہ یہ تھا کہ علی جب بھی جنگ پہ جاتے تھے، میری دادی کے ہاتھوں کا بنا ہوا کرتا، خدا کے لیے توجہ، خدا کے لیے توجہ، یار آپ بیٹھے بیٹھے خدا کی قسم اس وقت نظر نہ آنے والی مخلوق سے علی لڑا، نظر آنے والی مخلوق سے بھی میرا مولا لڑا، نہ نظر آنے والی مخلوق سے بھی لڑا، لیکن یہاں سے لے کے یہاں تک جہاں تک کرتا تھا، علی کے بدن پہ ایک بھی زخم نہیں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جنگ میں جانے سے پہلے میرا دادا علی میرے دادی کے ہاتھوں کے بنایا ہوا کرتا پہن لیا کرتا تھا، اس لیے کوئی زخم نہیں لگا۔ اب جملہ بدل رہا ہوں، ایک بھی زخم اس لیے نہیں لگا کیونکہ بدن پہ وہ کرتا رہتا تھا۔ تو پھر سوچو تم کیسے مٹ جاؤ گے؟ تم تو دعائے سیدہ، تم تو دعائے سیدہ ہو۔ 2 کرتا سل کے گئی۔ حضرت عباس 4 شعبان المعظم کو اس کائنات میں آئے، 3 کو حسین، حسین کا بلا فصل 4 کو آیا۔ میرے ساتھ رہیں،
حسین کا بلا فصل 4 کو آیا، اور صرف آیا نہیں، کمال اس کے آنے میں یہ ہے کہ حسین مطمئن ہیں۔ 3 دن کے اندر یہ خبر شام پہنچ گئی جنگل کے آگ کی طرح۔ 3 دن کے اندر یہ خبر شام پہنچ گئی۔ حضرت عباس کے آنے کی میڈیا کی تیزی دیکھیں، 3 دن کے اندر رات میں یہ خبر شام پہنچی، فقیر شام نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ ذرا سا متوجہ رہیں، فقیر شام نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ چھوڑنے کے بعد لکھا ہے کبھی ٹہل کے باہر جاتا ہے، کبھی اندر آتا ہے، اپنے خاص چمچے ہمارے ہاتھ سے کہتا ہے جاؤ جلدی سے سب کو بلاؤ۔ ہنگامی میٹنگ بلائی گئی۔ ہنگامی میٹنگ میں ہر کوئی سو کے اٹھا تھا، آنکھوں کو ملتا ہوا فقیر شام کے دربار میں پہنچا۔ کہ آدھی رات میں بلانے کا مطلب کیا ہے؟ اب جملہ سننا فقیر شام کا، آدھی رات میں بلانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم سارے سوتے رہو، حسین کا لشکر آ گیا ہے۔ سرکار سلامت رہے۔ صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد۔ تم سارے سو رہے ہو، حسین کا لشکر آ گیا ہے، اس کا مطلب عباس تنہائی میں بھی لشکر ہے۔ بھائی خدا کے لیے توجہ کریں، جو غازی کا علم اٹھاتے ہیں کم سے کم وہ ہاتھ تو اٹھائیں تاکہ پتہ چلے علم اٹھانے کی عادت چھوٹی نہیں ہے۔ متوجہ رہے میری طرف۔ 3 دن کے اندر یہ خبر پہنچی، فقیر شام کیا کہہ رہا ہے؟ حسین کا لشکر آ گیا ہے۔ اس کا مطلب دشمن بھی جانتا ہے کہ عباس تنہا لشکر ہے، عباس تنہا لشکر ہے، عباس تنہا لشکر ہے۔ تبھی تو عباس علی کی گود میں بیٹھ کے جیسے ہی حضرت علی نے ابو طالب کی تلوار تھمائی، پلٹ کے پوچھا یہ بتائیے بابا اس کا کام کیا ہے؟ بھائی سوال یہ کرنا چاہیے تھا کہ بابا اس کا نام کیا ہے؟ پوچھتے ہیں بابا اس کا کام کیا ہے؟ علی نے کہا لو تم رکھ لو، لو تم رکھ لو، لیکن یاد رکھنا بیٹا یہ میرے بابا ابو طالب کی تلوار ہے، جب تک یہ تلوار رہی کسی نے محمد پہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ بھائی بات تو ہو گئی مکمل، کسی نے محمد پہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، لو تم رکھ لو، اب جب تک یہ تمہارے پاس رہے کوئی حسین پہ آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے، کوئی حسین کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے۔ لیجئے وہ فقرہ بڑی آہستگی سے، ابھی تک پڑھا ہی نہیں، یہ سوچ کے کہاں پڑھوں کہاں پڑھوں کہاں پڑھوں۔ یہ فقرہ ہیبت جناب عباس کا، میں نے کہا نا 100 قدم آگے جا کے، لیکن سنیے گا جا کے تو لطف آئے گا، کیونکہ پہلے میں نے ہیبت کا فقرہ جوش میں پڑھا تھا، اب ہیبت کا فقرہ سکون سے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ اس فقرے میں خود ہیبت پائی جاتی ہے۔ فقرہ سنیے گا اور ساری زندگی یاد رکھیے گا۔ 2 محرم سے لے کے 10 محرم تک فوج یزیدی کا کوئی بھی سپاہی 1 منٹ کے لیے عباس کے خوف سے سویا نہیں تھا۔ نہیں تم نے بیٹھ کے سن لیا بھائی، ابھی میں دلیل بھی دوں گا، دلیل بھی دوں گا۔ اگر بیٹھے بیٹھے دلیل سن لی تو میں نے حسین کے بھائی کا تذکرہ نہیں کیا۔ فقرہ سنیے گا کیا قیمتی ہے۔ 2 محرم سے لے کے 10 محرم تک ان سارے علم کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ 1 منٹ کے لیے فوج یزیدی کا 1 سپاہی نہیں سویا تھا عباس کے خوف سے۔ آپ کہیں نا شاہد رضوی دلیل دو، تو لو دلیل سنو، خود حسین نے کہا عباس آج کے بعد وہ آنکھیں سوئیں گی۔
تیرے خوف سے جاگتی تھی. جائیے جا کے ذرا سا اپنے آنکھوں کی فرات پہ قابو رکھیے، کیونکہ ابھی مجھے چچا اور بھتیجی دونوں کی حیبت پڑھنی ہے. چچا کی حیبت میں نے سنائی آپ کو، نامت آیون بکلم تنم. یہی فکر ہے نا کہ آج کے بعد وہ آنکھیں سوئیں گی جو تیرے خوف سے جاگتی تھی. اس کا مطلب 2 محرم سے لے کے 10 تک کسی میں ہمت نہیں تھی کہ پلک بھی جھپکا لے. خوف اتنا تھا. بھئی خدا کے لیے توجہ کیا ہوتا. خوف اتنا تھا. یہ ہے چچا کی حیبت. دربار ہے یزید کا، یزید ابن مزید. دیکھیں ایک بات آج ہی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی میں کسی دشمن اہل بیت کا نام لوں، ٹھیک ہے، اور منہ سے اس کے باپ کا بھی نام نکل آئے تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ دشمن کا نام کنفرم ہے، باپ کے نام میں مشکوک ہے. دشمن کا نام کنفرم، باپ کے نام میں مجھے شک ہے. ٹھیک ہے، تاریخ کو بھی شک ہے، بیٹے کو بھی شک ہے. نہیں، قیمتی جملوں پہ بولا کیجئے، بیٹوں کو بھی شک ہے. اس لیے کہ آج کل سب سے بڑا مرحلہ یہ آ گیا ہے کہ دشمن اہل بیت کو دشمن بھی کہو تو کچھ طرفدار کھڑے ہو جاتے ہیں. اور دیکھیں بڑی خوبصورت بات آہستگی سے کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ 4x4 کی کھوپڑی کے ذریعے آل محمد کو سمجھنا چاہتے ہیں. 4x4 کی کھوپڑی کے ذریعے آل محمد کو سمجھنا چاہتے ہیں. ان کی جوتی تمہاری سمجھ میں نہ آئے. اور کبھی بیٹھنا ساتھ میں بتاؤں گا کہ واقعاً ان کی جوتی نہیں سمجھ میں آ سکتی. ان کی جوتی تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی. میں دلیل پہ دلیل دوں گا. اور خود ائمہ علیہ السلام کی جوتیوں کے جو فضائل لکھے ہیں کتابوں کے اندر کبھی پڑھو خدا کے لیے. کیا یہ فیشن سا چل گیا ہے؟ میں تو فیشن ہی سے کہوں گا، پتہ نہیں کون سا فیشن چل گیا ہے. ہر بات پہ اعتراض، ہر فضائل پہ اعتراض. کہیں ایسا تو نہیں کہ شجرہ اعتراض والا ہے تمہارا جس پہ علاقے کے لوگوں کو اعتراض ہے. آل محمد کی فضیلت تم جیسوں کے بس کی اور ہم جیسوں کے بس کی بات نہیں ہے سمجھنا. یہ بہت اہم مرحلہ ہے. وہ واقعہ بھول گئے کہ حضرت امام حسین بیٹھے ہوئے، جناب سلمان گئے، جھانجھر پہن رکھی ہے سرکار نے، قدموں کے پاس بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ سرکار اپنے کچھ فضائل ہمیں سنا دیجئے. بس امیر کائنات یوں جست لگا کے آئے اور امام حسین کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بیٹا سلمان جیسوں کے بس کی بات نہیں، ہمارے فضائل سمجھ لینا. سلمان جیسوں کے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے فضائل سمجھ لینا. بھئی سلمان کسی چھوٹی شخصیت کا نام ہے؟ نہیں. پھر امام کیوں کہہ رہے ہیں؟ سنیے. امام حسین نے پلٹ کے پوچھا بابا اگر کبھی دل ہو تو کیا کرے؟ کہ اگر دل ہو تو تم مجھ سے سنا لو اور میں تمہیں سنا لوں. تم مجھے سنا دو میں تمہیں سنا دوں. تو یہ جناب والا 4x4 کی جو کھوپڑی ہے اس میں علی کی ولایت، علی کی مودت، علی کے مناقب، علی کے اسرار آ ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ 4x4 کی کھوپڑی میں 80% تو خرافات ہے. نہیں میرے جملے کی قدر کیجئے گا مولانا. 80% خرافات، بچے ہوئے 20% سے اپنا بھیا تو سمجھ میں آتا نہیں، محمد کا بھیا کیا سمجھ میں آئے گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اب جلدی سے سن لیجئے. یزید کا دربار ہے، 700 کرسی نشین، ہر کرسی کے دائیں بائیں 2 سپاہی، یعنی ایک اس طرف ایک اس طرف. پھر دربار میں جلاد بھرے پڑے ہیں، سپاہی، سفیر، وزیر ممالک کے بیٹھے ہوئے. یزید نے گستاخی کی،
چونکہ بی بی سے منسوب شب ہے اس لیے دو جملے ہیبت سے ہیبت ملا رہا ہوں. یزید نے گستاخی کی, جناب سکینہ پلٹی, پلٹنے کے بعد امام سجاد کی طرف رخ کیا. خدا کی قسم ریحان صاحب آپ نے دیکھا ہے کہ جملے پہ منظر کیا تھا. پلٹ کے رخ کیا امام سجاد کی طرف اور رخ کرنے کے بعد کہتی ہے بھیا قرآن پہ انگلی اٹھی ہے حفاظت کروں. آپ مجھے ساری زندگی داد دیں, جملہ بڑا ہے بی بی سکینہ کا, کیا کہہ رہی ہیں؟ قرآن پہ انگلی اٹھی ہے حفاظت کروں. پلٹ کے امام سجاد نے کہا, خدا کی قسم دیکھیے منزل کیا ہے, پلٹ کے امام سجاد نے کہا بہن آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں. امام وقت کہہ رہے ہیں بہن آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں. مقام امامت پھر سکینہ بتا رہی ہے بھیا میں نے پوچھا اس لیے ہے کیونکہ آپ وقت کے امام ہیں. پوچھا اس لیے ہے. یزید اپنی حکومت کے نشے میں چور, گستاخی پہ گستاخی کیے جا رہا تھا. ایک مرتبہ بی بی سکینہ نے چہرہ اٹھایا, جو مجھے دکھ رہے ہیں وہ بھی اور جو نہیں دکھ رہے ہیں وہ بھی. اس جملے کو غور سے سنیں. بی بی نے چہرہ اٹھایا, ہر شخص متوجہ رہے. چہرہ اٹھایا, یزید کی طرف دیکھ کے کہتی ہے اسکت یبن الابتر, خاموش بے نسلے کے بیٹے. العظمت للہ, العظمت للہ, العظمت للہ. پانی نہیں دی. اسکت یبن الابتر, خاموش بے نسلے کے بیٹے. کاش آپ نے یزید کی تاریخ پڑھی ہوتی تو جملے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا. جنگلی جنگل سے لے کے آیا تھا. جا کے تاریخ پڑھ لیں, بیہقی پڑھ لیں, ذہبی پڑھ لیں, آپ کو پتا چل جائے گا کہ جنگلی جنگل سے جنگلی لے کے آیا. غور نہیں کیا. یزید کی ماں میسون جنگلی تھی, جنگلی وہاں گیا جنگلی جانور کا شکار کرنے. خدا کی قسم جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں. جنگلی جنگل گیا جنگلی جانوروں کا شکار کرنے کے لیے. اس جنگلی کو اپنی جنگلی اولاد کے لیے ایک جنگلی نظر آئی. نہیں یہ سارے جملے میں بار بار دوہرا کیوں رہا ہوں؟ صرف ایک جملے کے لیے. اگر اس ایک جملے میں مجلس مکمل نہ ہو تو پھر مجھ سے کہیے گا کہ شاہد رضوی دعوے داری غلط تھی. یاد رکھنا ماں اگر جنگلی ہو تو بیٹا یزید ہوتا ہے. ماں اگر جنگلی ہو, لہذا یاد رکھنا نسل کے لیے ایسی عورت تلاش کرنا جو بچے کے ایمان کی محافظہ ہو. اس لیے کہ ماں اگر جنگلی ہوگی نا تو بیٹا یزید ہوگا. کاش توجہ کیا ہوتا. اچھا اس میں بھی بڑے نشیب و فراز ہیں جسے میں یہاں سے فی الوقت بیان نہیں کرنا چاہتا. یہ سوچ رہا تھا یزید میرا بیٹا ہے. یہ سوچ رہا تھا یزید میرا بیٹا ہے, لیکن میسون جانتی تھی کہ کس کا. کاش توجہ کیا ہوتا. ہاں اب اس سے زیادہ وضاحت, اس سے زیادہ. اچھا مطلب برا تو نہیں لگ رہا ہے نا؟ پوچھ لیں, اب بھی پوچھنا نا ضروری ہے نا بھائی. حالات دشمن شبیر تیرا پیر پہ لانا, پیر پہ لانا, تیری تقدیر پہ لانا, جو شیر پیا تو نے اس شیر پہ لانا.
تو یہ یاد رکھیے کہ پوچھ اس لیے لیا کہ حالات بڑے خراب ہیں. شمر کو برا کہیے تو طرفدار کھڑے, خولی کو برا کہیے تو طرفدار کھڑے ہوئے ہیں. حد یہ ہے کہ بیوی کے قاتل کو برا کہیے تو کچھ اور طرفدار کھڑے ہیں. تو خدا کی قسم ایک بار ہمیں پھر سے چیک کرنا پڑے گا. نہیں, بات بار بار میں کہہ رہا ہوں, ایک بار پھر سے ہمیں چیک کرنا پڑے گا. اس لیے کہ اب شمر کے طرفدار, خولی کے طرفدار, حد یہ ہے بی بی زہرا کے قاتلوں کے طرفدار, انہیں برا نہ کہیے. تو آپ ہی بتا دیجئے ہم کسے برا کہیں. اس لیے کہ جو بی بی کے قاتل کو برا کہنے سے روکے گا, ہم پہ واجب ہے کہ ہم اسے برا کہیں. اس لیے کہ بی بی کے قاتل سے کوئی روح رعایت نہیں کر سکتا, یہ یاد رکھیے. اور اگر شمہ برابر بھی کوئی سوچتا ہے, سید رضی کا ایک جملہ سنا رہا ہوں آپ کو, جا کے اپنے بچوں کو سنائیے گا. انہوں نے کہا کہ اگر امامت کے سلسلے سے تھوڑی بہت کوئی بات کرے تو اس کی بات کو سنو, سمجھو, پھر سمجھاؤ اسے تاکہ راہ راست پہ آ جائے. لیکن اگر کوئی شخص جناب سیدہ کے سلسلے سے الجھے تو پوری زندگی کے لیے تعلقات توڑ لو, کیونکہ اس کے شجرے میں خرابی ہے, کیونکہ اس کے شجرے میں خرابی ہے. تو آپ جلدی سے سن لیجئے کیا کہا. خاموش بے نسلے کے بیٹے, یہیں آپ کو لطف آئے گا. یبن الابتر, خاموش بے نسلے کے بیٹے. تھوڑا سا اور حافظے کو تیز کروں آپ کے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے رسول, جو تیرا دشمن وہ بے نسلہ ہے. تو چلے اب رسول سے پوچھے, یا رسول اللہ آپ کا کون دشمن؟ رسول نے کہا اے علی, جو تیرا دشمن وہ میرا دشمن. بھائی جائیے, تحفہ دے رہا ہوں آج کی مجلس کا. اللہ نے کہا اے رسول, جو تیرا دشمن وہ بے نسلہ, اس کے ہاں اولاد ہوگی نہیں. تو اب رسول سے پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ آپ بتائیے آپ کا دشمن کون ہے؟ تو رسول کہتے ہیں علی, جو تیرا دشمن وہ میرا دشمن. وہاں سے گھر آئے, کہنے لگے فاطمہ, جو آپ کا دشمن وہ میرا دشمن. پھر وہاں سے نکل کے مسجد گئے, کہنے لگے اے علی, جو تیرے چاہنے والے کا دشمن وہ میرا دشمن. بات تو کمپلیٹ ہو گئی میری, اور آپ پہنچ بھی گئے. جو نہیں پہنچے وہ ذرا سا دقت کر لیں, ہاں, دماغ کو تیز رکھیں, تسبیح پڑھتے رہا کریں تاکہ دماغ تیز رہے. آل محمد کی فضیلت سمجھ میں آنے کی کوشش. ہاں, خدا کی قسم یہ بڑا سنگین مرحلہ ہے, خطرناک مرحلہ ہے. باوضو رہا کریں فرش اعضاء پہ تاکہ فضیلت دل میں اترتی چلی جائے, فواد میں اترتی چلی جائے. کیا کہا رسول نے؟ پھر سے سن لیں. اللہ نے کہا جو رسول آپ کا دشمن ہے نا, اس کے اولاد ہوگی نہیں. آگے فرماتے ہیں, رسول سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں. کہا علی, جو تمہارا دشمن وہ میرا دشمن. گھر آئے, کہا فاطمہ, جو آپ کا دشمن وہ میرا دشمن. پھر باہر گئے مسجد کے اندر, کہنے لگے علی, جو آپ کے چاہنے والے کا دشمن وہ میرا دشمن. اس کا مطلب جو فاطمہ کا دشمن, اس کے ہاں بھی اولاد اس کی نہیں. آج پورا فیصلہ کر رہا ہوں میں. جو بی بی کا دشمن, اس کے یہاں بھی اس کی اولاد اس کی نہیں. جو علی کا دشمن, اس کے ہاں بھی اولاد اس کی نہیں. اور جو علی کے محب کا دشمن, اس کے یہاں بھی اولاد اس کی نہیں. لیکن کمال یہ ہے کہ دشمن رسول بھی ہے مولانا, اور گھٹنوں اولاد بھی ہے. ایک اور نہیں کیا, دشمن رسول بھی ہے اور گھٹنوں اولاد بھی ہے. میں پریشان ہو گیا. قرآن تو غلط ہو نہیں سکتا, اللہ کی کتاب ہے, رسول بھی آئی ہے. اب انہی سے پوچھیں کہ معاملہ کیا ہے. 11ویں امام نے فرمایا, یاد رکھو جتنے بھی رسول کے دشمن ہیں ان کے ہاں اولاد سے منسوب ہے نہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد.
اب یہاں سے 2-3 جملے سنیں اور پھر انشاءاللہ ربط مسائب. بہت قیمتی جملے. بیوی نے کہا اسکت یبن الابتر. اب ابتر کا مزہ آئے گا. خاموش بے نسلے کے بیٹے. یخرج من الحمیم. تو پسینے سے نکلا ہے. شاید میں نے جلدی میں کہہ دیا مولانا جملہ. شاید میں نے جلدی میں کہہ دیا. جا کے گھر سوچئے گا کہ بی بی نے کہا کیا ہے, یخرج من الحمیم, تو پسینے سے نکلا ہے. بھائی خون والے بچے اور ہوتے ہیں, پسینے والے بچے. کچھ لوگ ایسے موضوعات پہ بھی سائلنٹ موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا وہ یہ سوچ کے آئے ہیں کہ چپ رہنا عبادت ہے. کچھ لوگ گھر سے طے کر کے آتے ہیں کہ چپ رہنا عبادت ہے. دیکھیں میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. چونکہ ایک دیہات میں ابتدائی تعلیم حاصل کی تو وہاں پہ مکتب ہوا کرتا تھا مولانا. تو مکتب میں ہمارے ماسٹر تھے معصوم رضا صاحب, اللہ انہیں غریق رحمت کرے. بغل میں رجسٹر دبائے ہوئے لے کے آتے تھے اور آنے کے بعد رجسٹر کھولتے تھے. اب تو ڈیجیٹل حاضریاں ہو گئی ہیں, لیکن اس دور میں رجسٹر پہ حاضری لگتی تھی. اب ہمارے جو بیچ والے تھے ان میں سے ایک کا نام لیا انہوں نے کمیل, ہاتھ اٹھا کے کہا جی حاضر. مثلا مولانا کرتاس ہاتھ اٹھایا جی حاضر. شبروز صاحب جی حاضر. علی حیدر صاحب جی حاضر. سمر صاحب جی حاضر. جس کا نام لیتے گئے ہاتھ اٹھا کے منہ سے بولتے رہے جی حاضر. جس نے نہیں بولا ریڈ پین سے اس کے نام کے آگے غین بنا دیا. بھئی بات پہنچ گئی, ریڈ پین سے اس کے نام کے آگے غین بنا دیا. تو بھئی یہ تو مجلس سنتے چلے آئے ہو کہ یونیورسٹی ہے اور اس میں حاضری امام لگاتے ہیں. اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اور بول کے اپنی حاضری درج کروا لیا کریں. سمجھے؟ اپنی حاضری درج کروا لیا کریں. اس کی وجہ اور بھی ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک صلوات عنایت فرما دے محمد والے. آپ میری طرف متوجہ رہیں. بس 2 جملے رہ گئے ہیں, اسے سن لیجئے. کچھ لوگ گھر سے طے کر کے آتے ہیں کہ چپ رہنا عبادت ہے. میں یہ نہیں کہتا واقعاً عبادت ہے چپ رہنا, سچی بات ہے. ممبر پہ بیٹھ کے قسم کھا رہا ہوں چپ رہنا عبادت ہے. گناہ کی 70 قسمیں زبان سے ظاہر ہوتی ہیں جناب. 70 قسمیں گناہ کی زبان سے ظاہر ہوتی ہیں. حضرت سلمان سے بھی پوچھا گیا تھا, سلمان یہ بتائیے چپ رہنے اور بولنے کا معیار کیا ہے؟ کہ یوں تو انسان کو ساری زندگی چپ رہنا چاہیے. یوں تو انسان کو ساری زندگی چپ رہنا چاہیے. ابھی یہ جملہ ختم نہیں ہوا تھا, سامنے سے علی گزرے, پلٹ کے کہا مگر بات علی کی ہو تو کبھی چپ نہ رہنا. بات علی کی ہو. اچھا آج کے دور میں ایک اور چیز ہے, اگر کسی نے نعرہ ولایت لگا دیا تو ایک مہر لگ جاتی ہے اخباریت کی. دیکھیے یہ نعرہ ولایت کا جو جواب علی ولی اللہ ہے نا, یہی نصیریوں کے منہ پہ بھرپور تماچا ہے. سلامت رہو.
ولایت جب بھی لگے اس کا جواب دیجئے، کیونکہ یہی وہ نعرہ ہے جو نصیری کے منہ پہ بھرپور تماچا ہے۔ ایک بار انہیں غور سے سنیے تو نعرہ ولایت ترجمہ کیا ہے؟ علی ولی اللہ، وہ کہتے ہیں علی اللہ، ہم کہتے ہیں ولی اللہ۔ علی مولا، علی مولا، حلالی ہے وہی بولا، علی مولا، علی مولا، بڑا جوتا عمر، علی مولا، علی مولا، حیدری، سمجھا کریں چیزوں کو، سمجھا کریں ان چیزوں کو، سمجھا کریں ان چیزوں کو، ان چیزوں کو سمجھا کریں پہلے۔ مولانا صاحب کے سلامتی کے لیے باواز بلند پنجتنی سلوات۔ دو جملے مولانا آپ کی اجازت کے ساتھ، میں جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، کسی نے زور سے ماتم کر لیا، اخباری ہو گیا۔ یہ کون سا نیا فیشن لے کے آ گئے ہیں؟ آپ نے کیا ٹینڈر چھڑایا ہے؟ زور سے کسی نے چیخ مار کے گریہ کر لیا، اخباری ہو گئے ہیں، ملنگی ہو گئے ہیں، یہ فلاں ہو گئے ہیں، یہ فلاں ہو گئے ہیں۔ بھئی انصاف سے بتائیے، حضرت سلمان جب علی کے فضائل سنتے تھے تو دونوں طرف سے سفید سفید کب بہتا تھا؟ ادھر سے کب بہا کرتا تھا؟ حضرت بہلول، بھائی ایک بار علی کی مودت میں اپنے آپ کو ڈبا کے دیکھو تو وہ ڈوبنے دیں گے نہیں۔ کتنا قیمتی جملہ میں نے پڑھا ہے۔ علی کا چاہنے والا، خدا کے لیے ایسے نہ بنو۔ دو قسم کے شیعہ ہیں، ایک واقعاً شیعہ، ایک شیعوں والا لباس اوڑھ چکے ہیں۔ چھٹے امام مولانا ایک بازار سے جا رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا۔ اب مجھے لہجے پہ بھی داد چاہیے، عصا تھا، مولا گزرے چلے جا رہے ہیں۔ جب بھیڑ بہت زیادہ، جہاں پہ دیکھا آپ وہاں پہ رکے، رکنے کے بعد کہتے ہیں میرے ہاتھ میں رسول کا عصا ہے۔ بس ایک بڈھا پلٹ کے رسول کے عصا کو چومنے لگا۔ چھٹے امام نے کہا یہ سفید جہنمی ہے، رسول کے منصوب لکڑی چوم رہا ہے، خون کھڑا ہے۔ گوشت و پوست کھڑا ہے، رسول سے منصوب لکڑی چوم رہا ہے، اور میں کھڑا ہوں۔ یاد رکھیے، پہچانیے آج کے دور کے لٹیروں کو، آج کے دور کے لٹیروں کو روشن صاحب پہچاننا پڑے گا، پہچاننا پڑے گا۔ اس لیے متنبہ کر رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں کیا ہے پتہ نہیں کب سے یہ مزاج پیدا ہو گیا کہ ہم شخصیت پرست ہو گئے۔ شخصیت پرستی چھوڑیے، شخصیت پرستی کربلا کروا دیتی ہے۔ شخصیت پرستی کربلا واقع کروا دیتی ہے۔ شخصیت پرستی چھوڑیے۔ ہمارے مذہب میں کیا ہے؟ جس کی عمر 60 سال ہے وہی صحیح پڑھ رہا ہے۔ اچھا، پڑھنے والا جو پڑھ رہا ہے، سرحد پار سے بھی آواز آئے گی آپ کو، اور آ چکی ہوگی۔ پڑھنے والا جو پڑھ رہا ہے وہ یہ بھی پڑھ رہا ہے۔ تبرک نہ بانٹیے، اس میں بہت خرچ ہو رہا ہے، اور جس سیٹ اپ پہ بیٹھ کے تم پڑھ رہے ہو، کیا وہ فری کھا رہا ہے؟
سیٹ اپ پہ بیٹھ کے تم پڑھ رہے ہو، کیا وہ فری کا آ رہا ہے؟ عجیب مرحلہ ہے. اچھا آپ آ گئے تو ایک جملہ آپ بھی سن لیجئے توجہ کے ساتھ. یہ جملہ شاید اسی لیے رکا ہوا تھا، پتہ نہیں شیعہ قوم کے کچھ فرضی ٹھیکیداروں کو تبرک سے کیا دشمنی ہے. ہر بیان تبرک کے خلاف. اب سنیے طریقہ تھوڑا سا بدل دیا. کہنے لگے تبرک جو پیسے والے ہیں وہ اچھا نہ بانٹے، اس سے غریب کی دل آزاری ہو رہی ہے. تو بھائی یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ کہہ رہے ہو کہو کہ ہم پیسے والے ہیں، اگر کوئی غریب تبرک نہیں بانٹا ہم بانٹیں گے. ہم بانٹیں گے. اور میں اپنے نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ نوجوانوں، اگر کسی کے پاس تبرک کا پیسہ نہ ہو اعلان کرو کہ مجلس کے بعد پانی بٹے گا. میں جملہ کہوں گا وہ بندہ مجھے بتانا جو سن لے سمجھ لے پھر نہ بولے. اعلان کرو کہ مجلس کے بعد پانی بانٹوں گا. دیکھنا نام سے زیادہ مجمع نہ ہے، پہلے سن لینا تو میرا نام بدل لینا. یہ اعلان کرو کہ مجلس کے بعد مولانا پانی بٹے گا. میں دیکھتا ہوں وہ کون ملعون ہے جو فاطمہ کے مہر پر راضی نہیں ہوگا. مہر پہ راضی نہ ہو. کون شخص ہے جو بی بی زہرا کے مہر پہ راضی نہیں ہوگا؟ اچھا یہ بھی محبت زبان کی نوک تک. مولانا قرطاز صاحب زبان کی نوک تک جملہ آ گیا ہے، واپس لے جاؤں گا کڑوا ہو جاؤں گا اور پڑھ دوں گا تو دل میں آپ کے بھی مٹھاس اترے گی. کبھی آپ نے غور کیا یہ تبرک سے دشمنی کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیے جب قوم تبرک نہیں کھائے گی نا تو حرام بکے گی. 2 کلو کھانے کو 2 قطرہ سرکہ گلا دیتا ہے. اب یہ دشمنی کیوں ہے وہ سن لیجئے. جنگ احد ہے، ٹھیک ہے، میں اگر بھولا نہیں ہوں، رسول کا چچا اپنے آنکھوں کی فرات پہ قابو رکھے گا، لطف آئے گا آپ کو. رسول کا چچا زمین پہ ہے، ہندے جگر خارا آتی ہے اور کلیجہ کو چاک کرتی ہے. رکنا، کلیجہ نکالتی ہے، چبانے کی کوشش کرتی ہے. لوگ بھاگے ہوئے رسول کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ ہندہ نے آپ کے چچا کا جگر نکالا ہے اور کھانے کی کوشش کر رہے. رکو میرے بھائی، کھانے کی کوشش کر رہی ہے. رسول نے کہا وہ چبائے گی تو لیکن کھا نہیں پائے گی. کیوں؟ کیونکہ میرا چچا نوری ہے، جہنمی کے پیٹ میں نہیں جائے گا. تو تبرک نوری ہے، جہنمی نہیں.
حسین سے منسوب چیزیں نوری ہیں. اور یاد رکھیے، یاد کیجئے، ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں. وہ 2 کے دور میں مسلمانوں پہ غربت چھا گئی. تو آپ تو جانتے ہیں کہ ہر سال غلاف کعبہ چڑھایا جاتا ہے. تو 2 کا دور تھا، مسلمانوں پہ غربت چھا گئی. اس نے جا کے بے تکا بیان منبر سے دیا کہ اس بار کعبے پہ غلاف نہیں چڑھایا جائے گا، اس کا پیسہ غریبوں میں بانٹا جائے گا. اب سوچ سے سوچ ملائیے. بھائی تاریخ سنا رہا ہوں آپ کو. دوسرے نمبر کا یعنی 2 نمبری مسلمانوں پہ غربت چھائی. اس نے اعلان کیا کہ اس بار کعبے پہ غلاف نہیں چڑھایا جائے گا، اسی کا پیسہ غریبوں میں بانٹ دیا جائے گا. ہمارے یہاں سے بھی کچھ کہتے ہیں تبرک پہ اتنا نہ خرچ کیا جائے، بیوہ کو دے دیا جائے. میں یہ نہیں کہتا، تو 2 مہینے 8 دن ہی بیوہ نظر آتی ہیں. اپنے بیٹے کے ولیمے میں کیوں بھول جاتے ہو؟ اب سنیے بس قیمتی جملہ. جیسے ہی علی کو یہ پتا چلا، اب سوچئے کون کس کی اولاد ہے. جیسے ہی علی کو پتا چلا، علی نے جا کے کہا ہر سال کی طرح اس سال بھی کعبے کا غلاف چڑھے گا. کہا یا علی کیا آپ غریبوں کے مخالف ہیں؟ کہا غریبوں کا مخالف نہیں ہوں، جہاں اتنا فاقہ وہاں 2 اور صحیح. چونکہ یہ غلاف اللہ کی شان کا معاملہ ہے تو تبرک حسین کی شان کا معاملہ ہے، حسین کی عزت کا معاملہ ہے. جتنا بہتر تبرک ہو سکے. اپنے شایان شان نہیں ہونا چاہیے، آل محمد کے شایان شان. یہ پوری زندگی ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والے آج انہی سے منسوب چیزوں پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. آپ بھی کم سے کم یہ یاد رکھیے. ایک جملہ ہر جگہ پڑھتا ہوں، یہاں بھی پڑھ رہا ہوں. ہمارا معاشرہ اس وقت اتنا ڈرپوک ہو گیا ہے کہ اگر کوئی گستاخی کر کے چلا جاتا ہے تو چپ چاپ تبرک لیے چلے آئے. ارے سنا اس نے ایسا ایسا پڑھ دیا. مولوی صاحب آپ کو پتا ہے، جو نماز پڑھا رہا بیچارہ اس سے جا کے کہہ رہے ہیں مولوی صاحب آپ کو پتا ہے انہوں نے ایسا ایسا منبر پہ بیٹھ کے پڑھ دیا. کیوں؟ تم نے زہرا کا نمک نہیں کھایا ہے. بھئی یہ الگ مسئلہ ہے، مولوی نے زیادہ کھایا ہے، لیکن کھایا تو تم نے بھی ہے، دفاع تو تم پہ بھی ضروری ہے. اور یہ بار بار کہوں گا کہ ماتمی جتنے بھی ہیں مجلس میں بیٹھیں. اس وقت 2 قسم کے لوگ ہو گئے، ایک مجلسی ایک ماتمی. ایک مجلسی ایک ماتمی. مجلس والا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ماتمی باہر کھڑے ہوئے ہیں. ماتمی آئے، مجلسی نکل گئے. آیت اللہ شاہرودی سے پوچھا گیا یہ بتائیے سرکار مجلس کے بعد ماتم ضروری ہے؟ انہوں نے مسکرا کے کہا اتنا ہی ضروری ہے جتنا نماز کے بعد تسبیح. قبولیت نماز کا سبب ہے تسبیح. تو اس عبادت کی قبولیت کا ذریعہ ہے ماتم. یہ انگلیاں اٹھانا بند کیجئے کہ یہ ٹی شرٹ اتار کے کیوں ماتم کیا جا رہا ہے. چلے جائیے تبا تبائی جتنے علماء کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ پورا گھرانہ آج بھی جب ان کا جلوس نکلتا ہے تو وہ کرتا اتار کے اپنے بدن پہ خاک مل کے ماتم کرتے ہیں. اور ان کے جلوس میں 40 علماء ہوتے ہیں کم سے کم. دیکھیے عزاداری چوک چوراہوں سے نہیں ملی ہے مجھے. اس عزاداری کی کچھ ثقافت ہے، کچھ تہذیب ہے، کچھ تمدن ہے. اسے نیلام نہ کریں، عزاداری کی اہمیت کو کم نہ کریں. ابھی انتقال فرمایا ہے محمد حسین طباطبائی صاحب نے. یہ بھی طباطبائی تھے، مسجد سہلا کے اندر تھے. ان کا ایک جملہ سن لیجئے. ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے اپنا کپڑا
اور ممبر کا کپڑا کیا ایک ساتھ دھل سکتے ہیں؟ ابو ذر بھائی یہ حصہ بڑا قیمتی ہے، اسے محفوظ کیجئے گا. اپنا کپڑا اور ممبر کا کپڑا کیا ایک ساتھ دھل سکتے ہیں؟ تیوریوں پہ بل پڑے. کیا عالم تھے خدا کی قسم، پلٹ کے کہا اچھے نوکر مالک کے کپڑوں کے ساتھ اپنا کپڑا نہیں دھلتے. آخری جملہ بی بی سکینہ خطبہ دیتی رہی. 2 جملے میں نے سنائے، ایک جملہ آخری سن لیجئے. حیبت سے حیبت ملا رہا ہوں، عباس کی حیبت سے سوئے نہیں. اب ہوا کیا، خطبے کا آخری جملہ تمام نہیں ہونے پایا تھا کہ یزید غش کھا کے اپنے تخت سے گر گیا. بھائی جملہ آپ سمجھے نہیں، یزید غش کھا کے خطبوں کی وجہ سے اپنے تخت سے گر گیا. ارے جب بھتیجی کے لہجے سے غش کھا گیا، اگر چچا آ جاتا. بس آخری فقرہ سنیں. گر گیا. جب پانی چھڑک کے ہوش میں لایا گیا. مولانا وفا صاحب یہ ریحان گواہ ہیں کہ تلاطم تھا اس فقرے پہ. میں بس آپ جیسے سننا چاہے سنیں، اس فقرے پہ گفتگو تمام کر رہا ہوں. غش کھا کے گرا، پانی چھڑک کے جب ہوش میں لایا گیا تو اٹھ کے کہتا ہے کہ میں نے سنا تھا حسین کی اماں نے خطبہ دیا تھا، آج پتا چلا کیسا دیا. بس سمیٹ لیا میں نے. خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. اجڑا ہے تو بطول کا گھر اجڑا. 3 مسائب مجھے پڑھنے ہیں. علم برآمد کروانا ہے، جھولا برآمد کروانا ہے، تابوت برآمد کروانا ہے. ایک حسین کے بھائی سے منسوب ہے. رونے میں کمی نہ کیجیے گا، اس لیے کہ ٹوٹی ہوئی قبر چھوڑ کے، ٹوٹی ہوئی مزار چھوڑ کے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ آتی ہے بطول. سر و سینہ پیارا نہ کیا کیجیے. جب بھی آل محمد پہ رویا کیجیے، زانو پہ ہاتھ مارا کیجیے، سینے پہ ہاتھ مارا کیجئے، رخسار پہ ہاتھ ماریے. یہ احسن طریقہ ہے رونے کا، احسن طریقہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ چند جملے. ایک علم کس کا ہے؟ سرکار وفا. کون؟ سکینہ کی آس. بلند آواز سے گریہ کیا کرے. اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. میں سکون سے آپ کو مصائب سناتا ہوں. ایک علم کس سے منسوب؟ میرے مولا عباس سے. کس طریقے سے کہ لے کے سرکار جب گئے ہیں تو سکینہ کی آس گئی. سکینہ کی آس گئی. کیسے لے کے گئے؟ لفظ یہی ملتا ہے کہ کئی بار کوشش کی عباس نے کہ اجازت مل جائے. جب نہیں ملی تو آخری سہارا بی بی سکینہ تھی. جناب سکینہ لے کے آئی. حسین نے کہا بات جانا ہے تو جاؤ، لیکن پانی کی سبیل کرنا. عباس اپنے خیمے میں گئے. ایک جملہ پڑھوں گا، علم آپ کو نظر آئے گا. عباس اپنے خیمے میں گئے اور جانے کے بعد اس وقت کے جتنے اسلحے تھے اپنے بدن پہ سجا لیے. 2 نیزہ مولانا، دوہری تلوار، 2 تبر، اس وقت کے جتنے اسلحے تھے عباس نے سجایا. اور سجانے کے بعد خیمے سے باہر نکلے. حسین نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا اگر ایسے چلا گیا کربلا بن نہیں پائے گی. بس ایک جملہ ملتا ہے اور یہیں سے آپ کے گریہ کی آواز بلند ہونی چاہیے. پلٹ کے حسین نے کہا عباس اسلحے چاہیے تو اور لے لو، مگر اتنا یاد رکھنا تم یہاں جتنا مارو گے کوفے میں زینب کو اتنا بدلہ دینا پڑے. یہ سننا تھا کہ عباس نے تلوار نکال دی، نیزہ رکھ دیا. کہے فوج اشقیاء مجھے پتھر جتنے چاہو مارو، زخمی کر دو،
لیکن میری بیوی کو، میری آقا زادی کو پتھر نہ مارنا۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے جنہوں نے گریے کی آواز بلند کر رکھی ہے۔ عباس کا علم شب کس کی ہے؟ بی بی سکینہ کے شہادت کی۔ یقیناً جناب عباس کا علم آج اٹھنا چاہیے، کیونکہ ایک بی بی کی شہادت کی تاریخ میں اگر جناب عباس نہ آئے ہوں گے۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ آخری مرحلہ تابوت کے مصائب کا ہوگا، یعنی امام حسین کے مصائب کا، وہ بھی صرف 2 جملے میں پڑھوں گا۔ پہلا مرحلہ حضرت عباس کے علم کا۔ ہوا کیا؟ لفظ یہی ملتا ہے تاریخ کے اندر، مخا راسہو، ایسا گرز پڑا تھا کہ مغز سر نکل کے کاندھوں پہ آ گیا تھا۔ نہیں میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، پتہ تو اس حسین کو ہے نا جس نے اس زخمی سر کو اٹھا کے زانوں پہ رکھا۔ پتہ تو اس حسین کو ہے نا۔ فقرہ سنیں گے آپ؟ آخری مرحلہ تھا میرے غازی کا، آخری مرحلہ۔ بس جتنی زور سے رونا ہو روئیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ آپ رو رہے ہیں تو کوئی آپ کو نیزے تو نہیں چبھا رہا ہے، کوئی تازیانے تو نہیں مار رہا ہے۔ یہ تو زینب تھی، جب بھی عباس کا نام لے کے روئی، کوئی نیزے کیا نہیں۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ بیٹھے ہیں حسین، بیٹھے ہیں حسین زانو پہ سر لیے ہوئے۔ اب یہاں سے فقرہ سنیے گا۔ حسین نے کہا عباس جی آقا، عباس ہمیشہ مشورہ میں نے تم سے لیا ہے، ایک مشورہ اور دے دو، گھروں تک روتے ہوئے جائیں گے۔ عباس جو حالت ہے تمہاری نا، اس حالت میں اگر لے کے چلا گیا تو زینب مر جائے گی، اور چھوڑ کے جاتا ہوں تو سکینہ مر جاتی ہے۔ میں نے مسائب پڑھا ہے، آپ نے گریہ کیا ہے۔ ابھی ایک جملہ سن لیجئے، کرتاز صاحب یہ مجمع جب تک زندہ رہے گا نا، تب تک مولا عباس میں آنسو بہاتا رہے گا۔ آیت اللہ کاظم سے پوچھا گیا تھا سرکار یہ بتائیے عباس کا لاشا حسین نے کیوں نہیں اٹھایا؟ اب جواب سننا، کہتے قاسم کا لاشا اس قابل تھا کہ حسین نے چن لیا، عباس کا لاشا اس قابل بھی نہیں تھا کہ حسین اٹھا پاتے۔ ارے جہاں سے ہاتھ لگاتے تھے عباس بکار۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ عباس بکھر جاتے تھے، بکھر جاتے تھے۔ ہاتھ نہ جوڑے، بس آخری فقرہ، اس کے بعد 2 فقرے اور۔ آقا آقا آقا، ہاں ہاں میرے بھائی، آقا ایک بات کہوں؟ ہاں باس کہو۔ کا سکینہ میرے خون کی خوشبو پہچانتی ہے، آقا میرے پرہیرے کو لے کے جائیں، وہ سمجھ جائے گی۔ حسین نے پرہیرا اٹھایا، علم اٹھایا، لے کے چلے۔ گریز کرتے ہوئے فقرہ سنا رہا ہوں۔ سکینہ نے آ کے میری طرف دیکھے، جنہوں نے گود میں بیٹیاں پالی، بابا کے پیروں کو یوں دونوں ہاتھوں سے۔ اب میں مسائب شروع کر رہا ہوں۔ بابا، اے بابا، چچا، بابا، بابا، چچا، بابا کیا چچا خفا ہے ہم سے؟ تو جا کے کہہ دیجئے سکینہ پیاسی مر جائے گی، پانی نہ مارے۔
سکینہ پیاسی مر جائے گی، پانی نہ مانگے گی۔ بس حسین نے جملہ کیا کہا بھائی سنیں گے؟ جو بلند آواز سے گریہ کر رہے، حسین نے ایک ہی فقرہ کہا، سکینہ تیرا چچا جوان تھا، میں 57 سال کا، مجھ سے تیرے چچا کا لاشا نہ اٹھا۔ بس سکینہ نے بابا کے پیروں کو چھوڑا، پھوپھی کی کلائی کو پکڑا، گئے پھوپھی اماں چلیے میدان، چچا کا لاشا لانا ہے۔ حسین نے کہا زینب نہ جانا، اگر سکینہ نے دیکھ لیا زندہ نہ بچ۔ العظمت للہ۔ ایک جملہ، سرکار علی اصغر کا جھولا بھی نکلنا ہے نا، بس ایک جملہ اور دو جملہ امام حسین پہ سنانا چاہتا ہوں، دو جملے۔ اسی جھولے کو تم سجا کے برآمد کر رہے ہو نا، جس میں رباب کی حسرت جل گئی۔ اب اس سے بڑے مصائب میں کیا پڑھوں؟ ایک انگریز رائٹر ہے بن ہولیوک، اس نے کیا لکھا پتا ہے کہ اگر کسی ماں کو مارنا ہو نا تو اس کے سامنے اس کے بیٹے کا جھولا جلا دو۔ العظمت للہ۔ کتنی مرتبہ وہ رباب شہید ہوئی، جس کے بچے کے گلے پہ اس کے قد سے بڑا تیر لگا، جس کے لیے امام نے کہا ذبح الاصغر من الحزن الی الحزن، اصغر ذبح ہو گیا اس کان سے لے کے۔ العظمت للہ۔ پکڑ لو اس کے ہاتھ کو، آخری فقرہ پڑھنے لگا۔ حسین، مولا حسین کا تابوت تم نے کہا ہے برآمد ہوگا نا؟ اللہ تمہارا بھلا کرے، تم نے حسین کا تابوت اٹھایا۔ میں یہی کہوں گا مولانا اللہ ان لوگوں کا بھلا کرے، عالیہ نے لکھنؤ اور جہاں جہاں حسین کا تابوت اٹھا ہے ان کا بھلا ہو۔ ایک سوال تم سے کر رہا ہوں، اس بار روز عاشورہ تمہیں تعزیہ اٹھانے کو نہیں ملا تو تم کیسے بلک بلک کے رو رہے تھے کہ ہائے مولا ہم تیرا تعزیہ نہ اٹھا سکے؟ سوچو وہ سجاد باپ کے لاشے کو چھوڑ کے، سوچو وہ سجاد باپ تم ایک تعزیہ اپنے ہاتھ سے رکھا ہوا نہ اٹھا پائے تو اتنا بلک بلک کے روئے ہو سجاد کربلا کے میدان سے۔ بس حسین کے تابوت کو سنبھال کے اٹھانا، سارا بدن زخمی ہے حسین کا۔ آخری فقرہ پکڑ لو بھائی، میرے بھائی تم سے ایک جملہ کہوں گا، تم سن کے دیوار سے ٹکر مار رہے جس سجاد نے اپنے بابا کو ذبح، جس زینب نے اپنے بھیا کو ذبح۔ آخری 2 منٹ کیونکہ شب ہے نا، شب ہے نا، ایک جملہ اجازت کے ساتھ، کتنی محبت تھی، تابوت برآمد ہوگا، اس تابوت کے لیے ایک جملہ پڑھ رہا ہوں بھائی، اگر مصائب دل میں اترے نا تو پھر پرسے میں کوئی کمی نہ کرے۔ فقرہ سنا رہا ہوں آپ کو، جب سارے تبرکات اہل حرم کو ملے نا تو ایک اس میں چھوٹی سی چادر بھی تھی۔ علامہ حافظ کفایت حسین صاحب یہ مصائب پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، چھوٹی سی چادر بھی تھی، تو
تو جناب زینب نے کہا آؤ یہ چادر اسے دے کے آتے جسے بڑی تمنا تھی کہ میں سر چھپا. یہ سارا مجمع تڑپ کے ماتم کرے گا. اس کا آخری فقرہ سن لیجئے. جناب رباب، جناب زینب، جناب ام کلثوم، سید سجاد چادر لے کے چلے. بھائی جو کبھی نہیں رویا نا وہ بھی اس فقرے پہ روئے گا. چادر لے کے چلے. ایک ننھی سی قبر پہ چادر رکھا. قبر کو زلزلہ آیا. آواز آئی آخری فقرہ 1 منٹ تابوت اس کے بعد برآمد ہوگا. آواز آئی پھوپھی امبا یہاں کے بعد مدینے جائیں گی. کہاں جائیں گی؟ اس سے پہلے کہاں جائیں گی؟ کہا بیٹا کربلا جائیں گے. قبر سے آواز آئی کہا پھوپھی پھر چادر اٹھا لیجئے. یہ سارا مجمع روئے گا. پھوپھی چادر اٹھا لیجئے. قبر سے آواز آئی چادر اٹھا لیجئے. بی بی زینب نے پوچھا کیوں؟ کہا پھوپھی جب میں چلی تھی میرے بابا کا لاشا بے کفن تھا. میرے بابا کا لاشا بے کفن تھا. ارے لے جا کے چادر ڈال دیجئے گا اور کہیے گا بیٹی چھوٹی تھی اس لیے کفن چھوٹا. بیٹی چھوٹی تھی اس لیے کفن چھوٹا رکھا. کاش بیٹی بڑی ہوتی. اللہ اللہ